آج حضرت کا دوپہر کا بیان چل رہا تھا، کسی قسم کی بھی تکلیف آئے، تکلیف کو سر پر مت سوار کرو، تم حکمت نہیں سمجھ سکتے اس کا۔ کسی نے بہت ایسا سوال لکھ لیا تھا مجھے خط میں، حضرت نے پھر اس کا جواب بھی دیا کہ میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں اور میں اب نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں، میں مسلمان بھی نہیں رہا۔ اس کو ساری دنیا کی عورتوں کا غم لگ گیا کہ کسی عورت سے زیادتی ہو جاتی ہے زبردستی، تو اس وقت مدد کیوں نہیں آئی؟ پھر حضرت والا نے جواب دیا اس کو کہ اللہ کی حکمتوں میں مر جائے گا، سب سے پہلے تو ہمیں سوچ کر جواب دے کہ اللہ کے سب سے لاڈلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تکلیفیں کیوں آئی؟ ایمان کا اعلان کرتے ہی ابو جہل کے 2 بیٹوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیٹیاں بیاہی ہوئی تھی اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، طلاق دے دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹیا کی بعد میں شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کروائی، تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی اللہ کے پاس بیٹیاں چلی گئی تو دوسری سے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کروا دی۔ اب عقل لڑاؤ کہ ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خون مبارک کیوں بہا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تہمت لگی، گھر میں چولہا نہیں جلا، کتنے دنوں تک، مہینے سے اوپر چولہا نہیں جلا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹ گھٹ کر کتنی طبیعت ناساز ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم الگ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غم الگ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب پریشان۔ اللہ چاہتے تو اسی وقت اعلان ہو جاتا، لیکن اعلان تو آسمان کا بعد میں ہوا۔ اس لیے جس نے جو عقل لڑائے گا نا، ایسا نہیں ہوتا ایسا ہوتا، بس سمجھو کہ شیطان کے چنگل میں آ گیا۔ وہ ہماری عقل نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ایک گناہ میں اتنا بڑا لگ رہا ہے تو اور گناہ جو ہم کرتے ہیں اس پر کیوں ہمیں اتنا گھبراہٹ نہیں ہو رہی؟ ایک پر کیوں ہمیں پریشانی ہو رہی ہے؟ سب پر ہونی چاہیے نا کہ ہمارے حالات کیا ہیں، ہم کیوں نظر کی حفاظت نہیں کرتے؟ اب جب نظر کی حفاظت نہیں کی، بے اصولی ہو گئی، تو یہ کہنا کہ کیسے ہو گیا، تو پیارے شیخ نے کہا نہ، اس کا مطلب ہم معصوم ہیں، کیسے ہو گیا؟ نہیں، کسی کیسے بڑے بڑے ایک ساتھی نے بتایا مجھے کل پرسوں کہ یہ جو تم نے حضرت کا جملہ بتایا تھا نا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ والے سے گناہ ہو سکتا ہے کیا؟ فرمایا گناہ زنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی توبہ کس مقام کی ہوگی؟ اس وجہ سے جب کوئی ہو جائے غلطی، گناہ ہو گیا، ایک راستہ ہے معافی کا، اور اس حساب سے نکلو، اپنے اللہ سے راضی رہو۔ غم تو آپ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے غم آتے ہیں، اللہ بچائے۔ دوسروں کا سنتے ہیں ہمیں غم، ہمارے پاس کیسے کیسے آتے ہیں، تو واقعات سن کر نیند نہیں آتی کبھی کبھی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، نیند آ جاتی ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ کہ اتنا مایوس ہو جانا، اس سوچوں کے اندر گھس جانا، بس اگر سوچنا ہی ہے تو سوچ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹیشو پیپر بغیر سپورٹ کے نہیں رکا، آسمان کیسے رکا ہوا ہے، اس میں غور کر لو، اس میں غور کرو کس نے منع کیا ہے۔ پھولوں کا رس مکھی چوستی ہے شہد کی، اور ایکسپورٹ اس کا ہے، امپورٹ ہم نے کھایا، ایکسپورٹ کیا ہم نے واش روم میں۔ مکھی امپورٹ کرتی ہے رس کو پھولوں کے اور ایکسپورٹ کرتی ہے شہد۔ کیوں شہد کھاتے ہو بھائی؟ کون سا ایسا گھر ہے جس میں شہد نہیں ہے؟ شہد شفا ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن مکھن کے ساتھ لگا رہے ہیں، ٹوسٹ پہ لگا رہے ہیں۔ اور مجھے غم ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کب تک نہیں کھائے گا؟ بیمار ہو جائے گا، نماز پڑھ سکتا ہے نہیں۔ اب آنسو اللہ کے سامنے بہانا، اللہ سے رو، کیا ایک غم آیا تو بالکل اللہ تعالیٰ سے نظر نعوذ باللہ ہٹ جائے، ایسا کیوں ہوا؟ مکھی کا امپورٹ پھولوں کا رس، ایکسپورٹ شہد، یہاں کل لڑاؤ نا، ادھر ادھر کیا سوچتے ہو کہ ایسا نہیں ہوتا، یہ ایسا نہ کرتا، یہ ایسی نہ کرتی، اور پھر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا ہے، سب فضول باتیں ہیں یہ اللہ سے دور کرنے کے لیے شیطان ہمیں الو بناتا ہے۔ ہو گیا نا، اب یہ وقت واپس تو نہیں آ سکتا، یا آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اب جو ہمارا وقت ہے، ہم ہماری اولاد، بیوی، بچے، ماں باپ، جو ایک گھر میں ہم رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کر کے اب جو وقت باقی ہے وہ اللہ پر فدا کر دیں، اور خدا نہ خواستہ وقت ہی اگر ایک دن باقی ہے تو، میں تو ایک گھڑی کی بات بھی نہیں کرتا، ایک دن باقی ہے تو وہ تو غم میں اور روتے روتے میرے سے کیوں ہوا، یہ تو ایک دن نکل گیا، موت سر پہ کھڑی ہو گئی۔ یہ اللہ سے قریب کرنے کے معاملات ہوتے ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی رس کو پھولوں کے بھیڑ چوستی ہے، ٹھیک ڈنک مار دے تو مفتی اعظم بھی پریشان ہو جائیں،
اور ڈنک مار دے خدا نہ خاص کر شیخ بھی اچھل رہا ہے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا، عقل لڑائی ہے نا. اور تو بھیڑ کا بھی تو شہد نکلنا چاہیے تاکہ شہد کی قیمت کم ہو جائے. ڈیمانڈ زیادہ ہے، شہد کی قیمت بڑھ رہی ہے، اور لڑاؤ عقل. گھاس دونوں ہرن نے کھائی، جو شام کو برس کیا تھا یا دوپہر میں برس کیا تھا. ایک نے ہرن نے مہنگیاں نکالی اور ایک کا مشک بن رہا ہے نافے میں، 5 لاکھ روپے کا مشک بن رہا ہے. اور وہ ہرن صاحب الرٹ کھڑے ہوئے کہ ذرا کھٹکا ہوا جاگ جاتے ہیں، میرا مشک نہ چھڑا لے. خالق مشک جس کے دل میں آتا ہے وہ بھی الرٹ رہتا ہے کہ شیطان و نفس میرا مشک نہ چڑا لے. اب چڑا لیا ٹھیک ہے تو توبہ کریں گے نا، دوبارہ خالق مشک آ جائیں گے. کیا مشکل ہے؟ آپ یا تو آپ ثابت کرو. آپ دیکھو زانیہ عورتیں تھیں دلی میں، پھولوں پر سوتی تھی، رابعہ بصریہ ہوئی نہیں ہوئی؟ ان کے ذریعے اور عورتیں رابعہ بصریہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر تاریخ میں آتا کہ وہ غمزدہ ہو کر نمازیں چھوڑ کر روزہ نماز سب چھوڑ کر اور مر گئی تو تاریخ کیا ان کو کہتا؟ بیوقوف کہتا نا. لیکن جو ہو گیا ہو گیا. جسم بیچنے والی ان سے شادیاں بھی کی اللہ والے کے مریدوں نے، لا عقل اپنی یہاں پر. ایسا سوچو تو صحیح ذرا بھائی. آج دوپہر میں اللہ نے بیان کروایا حضرت والے کے جوتیوں کے صدقے. فرمایا کیوں مایوس ہوتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قدم اٹھ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، ہر قدم کیسا تھا؟ جرم تھا یا نہیں تھا؟ لیکن آسمان والے ارادہ کر لیا، جز فرما لیا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بے دردی سے شہید کیا. کام بنا نہیں بنا؟ ان کا کام بن گیا، اللہ نے صحابی بنا دیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے بھی بڑا مزہ آیا جب مولانا نے پرچہ لکھ کر دیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس کا واقعہ تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں، لیکن مجھے بھی پہلی دفعہ دھیان گیا اس طرف جب یہ حضرت کا یہاں پڑھا تو کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوا اور وہ سیف اللہ لقب پا رہے ہیں، اللہ کی تلوار. تو یہ باتیں اتنی ہونے کے باوجود بھی مایوس ہونا تو زیادتی ہے نا، پھر ہماری بیوقوفی ہے نا. میرا آپ کا کام بندگی ہے، خواجہ کا کام خواجگی ہے. ہم آج بھی حضرت نے فرمایا برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. وہ الگ بات ہے جیسے یہ سن کر ایک نوجوان نے پرچہ لکھا، مجھے مغرب کے بعد کے عصر کے بعد میں نے یہ بیان سنا کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، لیکن ایک آدمی نے مجھے اذیت دی ہوئی ہے تو اس سے بھی میں بھلائی کا ارادہ کروں. میں نے کہا آپ بالکل صحیح ہو جو اس سے آپ بات چیت نہیں کر رہے، کیونکہ ہر وقت آپ کو ستا رہا ہے، وہ اس کا غم آپ کو تازہ کرے گا، آپ مشکل میں آ جائیں گے. آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، اہل علم سے بھی پوچھ لو. یہ تھوڑی ہے کہ اس کو ہم سر پہ بٹھا دیں گے. تو کسی وجہ سے بھی ایک آدمی، جیسے ایک مثال ہے کہ کسی نوجوان نے کسی نوجوان سے غلط کام کر لیا، اب اس کو بچنا ہوگا کہ کسی موقع پر اس کا نام نہ آئے، ایسی جگہ نہ جائے جہاں پر اس کے آنے کا خطرہ ہو، ناراض ہو جائے، کوئی ہو جائے. کیوں کہ جہاں اس کا نام آیا، جہاں وہ گیا اور وہاں پر وہ بھی آ گیا، جان پہچان دوستیاں ہوتی ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، تو فوراً وہ مریض تھا جس نے توبہ کی ہے، چاہے اس نے بھی کر لی ہو، لیکن فوراً اس کے دماغ میں ہلچل مچ جائے گی، تباہی کا خطرہ ہوتا ہے پھر. اس لیے چاہے پھر کنارہ کش ہونا پڑے، چاہے الرٹ ہونا پڑے، جو بھی ہو، اور پتہ چل بھی جائے کہ یہ یہاں آ گیا ہے تو اس کو اطلاع نہیں کرنی ہے کہ یہاں آ گیا، چلو کوئی بہانہ بنا کر آدمی نکل جائے، اس کو پتہ بھی نہ چلے، ورنہ مشکل ہو جائے گی. کئی دعوت ہے، شرعی دعوت ہے، اور وہاں پر خدا نخواستہ دونوں کا ہے، چاہے وہ فرض کرے مرد عورت ہی ہو، چلو پتہ ہی نہیں ہے، چلو کہ بھائی لیکن اس دعوت میں یہ تو آئے گا، بس جانا ہی نہیں ہے، بھلے کوئی ناراض ہو جائے. کیا خون کا قریب رشتہ ہو، کیونکہ ہم نے مریض کو دیکھنا ہے کہ ہمارا مرض جو ہے وہ ایسا ہے، اللہ معاف فرمائے، خصوصاً یہ جو بتا رہا ہوں لڑکا لڑکا لڑکی لڑکا، یہ مرض ایسا ہے کہ جہاں اس کا ذکر آیا، جہاں اس کا پتہ چلا، دماغ خراب ہو جائے گا. اللہ بچائے پروردگار. ہمیشہ کی دوری ہے. کبھی یہ محبت مرد عورت کا تو چھوڑ دو، لیکن لڑکا لڑکی کی محبت ذرا سی ہوئی نفس کے لیے کہ کبھی اللہ والی محبت ہو ہی نہیں سکتی، آخری سانس تک اس سے جدائی ہے. جاؤ میرے شیخ کو دعائیں دو، میں بھی دعائیں دوں جس نے یہ بات ہمیں سمجھائی. اب اس سے مشرق مغرب کی دوری ہے، اللہ کے لیے دوستی ہو ہی نہیں سکتی. عورت اور مرد تو ہے ہی نام محرم ایک دوسرے کے لیے، اس کا تو یہ کوئی بات ہی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نام محرم تو نام محرم ہے. جب ایسا گناہ ہو گیا اب اس کو دل سے کھرچنا ہے خیالات کو. شیخ جو پرچے دے اور نصیحت کرے اس پر عمل کرو،
اب اس کا ایک ذرہ برابر دھیان نہیں آنا چاہیے. اپنے کو مصروف کرو, چاہے برابر میں کسی مدرسے پڑھنے چلے جاؤ یا جو بھی ہو, چاہے بچے ہیں, بچے اسکول جاتے ہیں, مدرسے جاتے ہیں, تم بھی مصروف ہو جاؤ تاکہ تھک تھک کر پھر سو. سلائی سیکھ لو, کھانا پکانا سیکھ لو, گھر کی صفائیاں روز کر لو, جیسا بھی حالت ہو, تنہائی نہیں چاہیے. چاہے نکل جاؤ سفر کے لیے, کو مری چلے جاؤ 20-25 دن کے لیے, لیکن ہم گناہ گار ہیں, گندے ہیں بھائی. اب جب ایک چیز ہو گئی نا, اب وہ واپس تو آنے سے رہی, تو اب جو باقی اوقات ہیں اللہ پر فدا کریں نا. عقل مت لڑاؤ کہ ایسا کیوں ہوا. یہ یقین ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے, ہمیں نہیں معلوم. چاہے ہم گناہ خود کرتے ہوں, لیکن کیا اس کے اندر مسائل ہیں, کیا اتنا ہمیں پتا ہے کہ نیکی اللہ کی طرف سے, گناہ ہمارے نفس کی شرارت غلاظت ہے. اب جب ہو گیا اس کو پیٹتے رہو پیٹتے رہو پیٹتے رہو, کیا فائدہ. دیکھو ایک توبہ کر لیا ہم نے, تو یہ ایسا ہے جیسے ہمارا زخم پر نئی اسکن آ گئی, نئی جلد آ گئی. اب یہ رگڑ لگے گی نا, گئے. تو جب گناہ سے توبہ کر لیا, اب اسباب گناہ سے بھی دوری ہے, ناول وغیرہ ہر چیز سے دوری ہے, پھر رگڑ لگ جائے گی. اور جب ہم اس گناہ کا تصور کریں گے بے حیائی کمینے پن کا, تو پھر وہ شیطان ہمیں حرام مزہ دے گا. اس لیے جب ہو گیا, اب سجدے میں سر رکھ کر اللہ کو منانا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے. ہر وقت پوں رو رہے ہیں, شیطان کہے گا چل اور رو, تو بڑا اللہ کا ولی بنے گا, اور رو تاکہ بیمار ہو کر فرض سے بھی غائب ہو جائے. پھر اولاد کا کون خیال کرے گا, اولاد کی تربیت کون کرے گا, اولاد پریشانی میں چلے گئے, پھر ان بچوں کو ڈپریشن سے بچپن کی عمر میں کون نکالے گا. اس لیے جو غم ہے اللہ اور ہمارے ساتھ معاملہ ہے, جو ہم نے کر لیا, اب اللہ ہم نے نہیں کرنا, چاہے جان چلی جائے جان, اس کی فکر کرنی ہے. لگے ہوئے ہیں. جب دل میں غم آئے, اپنے گناہ کا خیال آئے, کوئی بھی بات آئے, فوراً ان باتوں کی طرف چلے آؤ. پہلے ایک بات, آمنت باللہ و رسولہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان, خیالات بھاگ جائیں گے ایک بار صرف. یہ DDT ہے ان خیالات پر. یا قرآن پاک کا اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ, کہ یہ وسوسے تو آئیں گے, گناہ کے بھی آئیں گے, انتقام کے بھی آئیں گے, ماں باپ سے لڑنے کے بھی آئیں گے, قتل کے بھی آئیں گے, بہت وسوسے آئیں گے. تم کیا کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھ لو. تسبیح پڑھنے کی بھی بات نہیں, ایک بار پڑھ لو اور جائز بات میں مشغول ہو, گھر سے نکلو. میرے دوست کچھ نہیں ملے گا ان چیزوں کے اندر. کر لیا ہو گیا, واپس آتا ہے تو اب ہم کو کوئی دلیل دو واپس کی. توبہ مل سکتی ہے, اللہ کا پیار مل سکتا ہے, ولایت مل سکتی ہے, اولیاء صدیقین کی آخری شرط مل سکتی ہے. وہ وقت واپس نہیں آئے گا, جو گزر گیا. اس طرح تو پھر کبھی ہم توبہ ہی نہیں کریں گے کہ ہم سے ایسا کیوں ہوا, ہم نے خود کیا نا, چاہے ہم سے غلطی بھی جو بھی ہم نے کیا. ہم کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا, ہمارے شیخ نے قرآن پاک کی بات سکھائی, ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا. بس حضرت آدم علیہ السلام والی بات. یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے ہر وقت رو رہے ہیں ایسا کیوں, بس کمینہ پن کر لیا, نالائق ہے نالائقی کر لی, بس کوئی جرت تو ہم نہیں دکھاتے, ہم تو رو رہے ہیں, اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ ہمارے نالائقی کا نہ ہٹا کر لائق بنا دیجئے. فرمایا کہ آسمان پر جھولو لیکن خدا کو نہ بھولو. اگر خدا کو بھول گئے تو پھر گھڑے میں گر جاؤ گے. جو خدا کو بھول گئے, موت کے وقت جب ان کے جسم کا لباس اترتا ہے تو اس وقت انہیں اپنی مفلسی اور بے چینی کا احساس ہوتا ہے. مومن ہو یا کافر, جسم کا لباس بھی اتر جاتا ہے, لیکن کتنا عزت کا پیارا ہوتا ہے. لیکن اللہ والوں کی روح کو جو چین, سکون اور سلطانیت نصیب ہوتی ہے, اسے موت بھی نہیں جھیل سکتی. آپ دیکھتے ہیں UPS اور جنریٹر کتنا آسان ہے سمجھنا. لائٹ گئی, جنریٹر سے بھی تیز UPS ہے. کس اسپیڈ سے لائٹ آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ لائٹ گئی, اس اسپیڈ سے. فرمایا کہ دل کے اندر اللہ کی محبت کا UPS جنریٹر لگوا لو. جیسے ہی موت آئے, آنکھ بند ہو, فوراً UPS جنریٹر چلنے لگے. یہ ہے اللہ والوں کا چین, سکون, اطمینان جو کوئی چھین نہیں سکتا. اس لیے قلب کے کیپٹل پر اللہ کی حکومت کا جھنڈا لہرا دو. کافر کا دل بھی ایک مملکت ہے اور مومن کا دل بھی ایک مملکت ہے, لیکن ایک شیطانی مملکت ہے, ایک رحمانی مملکت ہے. کیا میں تو کبھی تلاش بھی آپ کے سامنے نہیں کرتا ہوں, اور نہ کبھی کوئی سوچ رہا ہے تو منع بھی نہیں ہے.
پتہ کیسے چلے گا؟ جھنڈے سے۔ جس مملکت پر جو جھنڈا ہے وہ مملکت اسی کی ہے۔ اگر دل پر اللہ تعالیٰ کی محبت اور احکام شریعت کی حکومت ہے تو دل کے دارالخلافہ کیپٹل پر اللہ کی حکومت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر دل پر کفر و طغیان اور نافرمانی کی حکومت ہے تو سمجھ لو کہ دل پر شیطانی حکومت کا جھنڈا لہرا رہا ہے، جس کا انجام دوزخ ہے۔ سبحان اللہ، واہ! دینا خزانے وہ ارشادات